السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابرہ کی ساس نے نکاح سے پہلے ایک ایسی شرط رکھ دی کہ صابرہ کے ابا کی جان نکل گئی۔ صابرہ کی ساس کہنے لگی، اگر میرے بیٹے کو موٹر سائیکل نہیں دو گے تو شادی نہیں ہوگی۔ 300 مہمانوں کی موجودگی میں صابرہ کا باپ خفت کا شکار ہو گیا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ولیمے پر موٹر سائیکل دے گا، اور پھر صابرہ کے باپ نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا، لیکن شادی کے 4 دن کے بعد ہی صابرہ کا شوہر موٹر سائیکل بیچنے کے لیے ایک پاؤں پر ہو گیا، اور پھر جب وہ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو صابرہ کی جان نکل گئی، کیونکہ وہ جمال کی اماں کی بات سن کر نہ صرف میرے ہوش اڑے تھے بلکہ میرے ابا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب میرے سامنے گواہ موجود تھے، لیکن جمال کی اماں نے قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے سے روک دیا تھا، اور جو بات انہوں نے کی تھی وہ سننے کے بعد تو میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ میں نے اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا تھا جس کی کمر پوری طرح سے جھک گئی تھی۔ میرے باپ نے اس شادی کے لیے کیا کچھ نہ کیا تھا، جمال کی ماں کی ہر فرمائش پوری کی تھی۔ جس شادی حال میں شادی کا انہوں نے کہا تھا وہی حال بک کروایا تھا، جتنی ڈشز کی فرمائش رکھی تھی میرے ابا جان نے کوشش کر کے ان میں سے آدھی سے زیادہ ڈشز رکھوائی تھیں۔ شیشم کی لکڑی کا فرنیچر اور یہاں تک کہ فریج بھی میرے ابا جان نے جہیز میں دیا تھا، کیونکہ یہ سب میری ساس نے ڈیمانڈ کی ہوئی تھی۔ لیکن اب نکاح کے وقت وہ ایک نئی فرمائش لے کر میرے ابا کے آگے کھڑی ہوئی تھی اور کمر پر ہاتھ رکھے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ فرمائش پوری نہیں ہوگی نکاح بھی شروع نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب نے بھی انہیں سمجھانا چاہا تھا کہ اس طرح سے نکاح کے وقت ڈیمانڈ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جمال کی ماں اپنے نام کی ہی ایک تھی۔ کہنے لگی، میں تو اپنے ہیرے جیسے گبھرو نوجوان بیٹے کو ان کے حوالے کر رہی ہوں، بس تھوڑا بہت اس کے مستقبل کے لیے کچھ چاہتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے، ورنہ میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، اسے لڑکیوں کی بھلا کیا کمی تھی۔ لیکن میں نے پھر بھی صابرہ کو چنا تاکہ اس کے باپ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آج کل کے دور میں ایسی عیب زدہ لڑکیوں کو کون بہو بناتا ہے۔ میری ساس نے سینہ چوڑا کر کے اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا، جبکہ ان کی نظر میں ایک عام شکل و صورت والی معمولی سی لڑکی تھی جو بھینگی بھی تھی۔ میرے ابا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ کہنے لگے، بہن جی، میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں پہلے ہی لگا چکا ہوں، رہی بات آپ کی فرمائش کی تو موٹر سائیکل دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں کچھ وقت کے بعد جمال بیٹے کو موٹر سائیکل تحفے میں دے دوں گا۔ جمال کی اماں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگیں، آپ اپنی یہ بھینگی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں گے اور اس کے بعد پلٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے؟ میں تو اس وقت تک نکاح کے لیے رضامندی نہیں دوں گی جب تک آپ موٹر سائیکل نہیں دے دیتے۔ میرے ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور میں خفت اور شرمندگی سے سر جھکا چکی تھی۔ سارے مہمانوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ صابرہ کی ساس نے نکاح روک دیا ہے اور ایک نئی فرمائش رکھ دی ہے۔ کچھ لوگ تو جمال کی اماں کی طرف داری کر رہے تھے، جبکہ کچھ کو میرے باپ کی پریشانیوں کا خیال تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بھینگی بیٹی کو بیانے کے لیے باپ کو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ پہلے ہی بیچارہ باپ اتنا کچھ دے چکا ہے، اب جمال کی ماں کیا اس کی جان لے گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھا، تو کوئی جمال کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نکاح ہونے ہی نہیں دے رہی تھی۔
پھر قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، دوسری جگہ بھی جانا ہے، جب آپ لوگوں کا لین دین ہو جائے تو مجھے بلوا لیجئے گا۔ وہ کھڑے ہونے لگے تو ابا جان گھبرا گئے، کہنے لگے نہیں قاضی صاحب، بس نکاح ہونے والا ہے۔ پھر ابا نے جمال کی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ ڈالے اور کہنے لگے بہن، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ولیمے کی تقریب میں موٹر سائیکل لے کر آؤں گا۔ جمال بیٹے کو ولیمے کے تحفے میں موٹر سائیکل ہی دوں گا، بس آپ ابھی نکاح ہونے دیجیے۔ 300 مہمانوں کے درمیان میری عزت کا سوال ہے۔ اس طرح سے بیٹی کی بارات لوٹ جائے گی تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے ابا آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے، ان کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک مجبور باپ تھے جس کی مجبوری کا جمال کی ماں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا، اور پھر جمال کی ماں ابا کے اس وعدے پر مان گئی تھی کہ میرے ابا جمال کو ولیمے میں موٹر سائیکل دیں گے۔ میری ساس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ موٹر سائیکل کے بغیر ولیمے میں آئے تو پھر طلاق کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کو واپس لے کر جائیے گا۔ یہ سن کر میرا دل دہل سا گیا تھا، جب کہ میرے ابا نے ہاں کر دی تھی اور نکاح شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں صاف اس شادی سے انکار کر دوں۔ میں ایک ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے ہر قدم پر میری بولی لگائی تھی، میرے باپ سے میری قیمت مانگی تھی، مجھے قبول کرنے کی قیمت، لیکن اپنے باپ کی شکل دیکھ کر میں خاموش ہو گئی تھی کہ اس وقت وہ کسی اور صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نکاح ہوا اور پھر رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی ابا نے جمال سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ولیمے میں اسے موٹر سائیکل دیں گے، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب ابا موٹر سائیکل کہاں سے لائیں گے؟ وہ جتنا ادھار کر سکتے تھے کر چکے تھے، جو جمع پونجی تھی وہ بھی لگ گئی تھی۔ اب تو ابا کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور یہی بات سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی، اور یہ خوف بھی ستا رہا تھا کہ اگر ابا موٹر سائیکل نہ دے سکے تو جمال کی ماں تو طلاق کروا کر ہی دم لے گی۔ طلاق کے نام سے ہی میں کپ کپانے لگ گئی تھی، اور ایسے ہی خوفزدہ حالت میں جب سسرال جا پہنچی تو میری ساس نے میرے ساتھ وہی بڑا ہی روکھا رویہ رکھا تھا۔ کہنے لگی میرے بیٹے میں تو کوئی نقص نہیں ہے، تم بھینگی ہو، تمہیں تو میرے بیٹے جیسا لڑکا مل ہی نہ سکتا تھا، وہ تو مجھے تمہارے بوڑھے باپ پر رحم آ گیا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنا لیا تھا۔ 10 مہمانوں کے بیچ میری ساس نے میرے بھینگے پن کو ایک عجیب طرح کر کے رکھ دیا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے اور اپنے بیٹے کی برائی جتانے سے بھی باز نہ رہی تھی، جبکہ میرا دل جانتا تھا کہ وہ مجھے صرف اور صرف اس لیے بہو بنا کر لائی ہیں تاکہ ساری زندگی میرے عیبوں کو کیش کروا سکیں۔ میرے مجبور باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا جمال کی ماں کو بخوبی آتا تھا۔ کچھ دیر کی رسموں کے بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جمال میرے پاس آیا تو مجھے دیکھنے کی بجائے وہ کمرے دیکھنے لگا تھا، پھر کہنے لگا تھا کہ فرنیچر تو تمہارے باپ نے بڑا اچھا دیا ہے، ساتھ ہی موٹر سائیکل بھی دے دیتا تو دوستوں میں میری خوب واہ واہ ہو جاتی، لیکن خیر ہے، ولیمے والے دن تمہارا باپ موٹر سائیکل لائے گا تو میں بھی اپنے یاروں دوستوں کو دکھاؤں گا۔ پھر وہ میری طرف جھک کر پوچھنے لگا تمہارا باپ موٹر سائیکل تو دے گا نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہیں طلاق دینا پڑ جائے۔ جمال کی آنکھوں پر باتوں پر میں گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے کہا ابا نے وعدہ تو کیا ہے جمال، لیکن ابا کے پاس اب بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے ارینج کریں گے۔ میری بات سن کر جمال اکڑ کر کہنے لگا بیٹیوں کے باپ کو جھکنا ہی پڑتا ہے، آخر کو انہیں تمہیں بسانا ہے تو اتنا تو کرنا ہی ہوگا۔ پھر موٹر سائیکل کون سی اتنی مہنگی چیز ہے؟ جمال اپنی ہی دنیا میں مگن ایک خود غرض انسان تھا جسے اپنے دوستوں کے آگے دکھاوا کرنا تھا
اسے اس بات سے کوئی غرض ہی نہ تھی کہ ان کی ان سے ڈیمانڈ میرے باپ پر کیا گزر رہی ہے اور وہ ان کن مشکلات کا شکار ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جمال ازدواجی تعلق کے لیے میرے قریب چلا آیا تو میں محبت سے اس کا ہاتھ تھام بھی نہ سکی۔ مجھے اس سے نفرت کا اس ہو رہا تھا جس شخص کی وجہ سے میرا باپ اس قدر تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں اس سے محبت کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے مجبوری میں جمال کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تھا اور شاید ساری زندگی مجھے ایسا ہی رہنا تھا۔ پھر ولیمے کا دن آیا اور میرے گھر والے تقریب میں آنے لگے تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ جب میں تیار ہو کر پارلر سے ہال تک جا پہنچی تبھی میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ موٹر سائیکل نہ آئی تو تم بھی واپس چلی جانا۔ میں دل دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح موٹر سائیکل کا انتظام ہو گیا ہو، اور پھر جب میرے بابا اندر آئے تو ان کے کاندھے پہلے سے زیادہ جھکے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی تھی۔ میرا دل خوف سے لرز اٹھا، لیکن ابا کے پیچھے ہی میں نے ایک لڑکے کو موٹر سائیکل لاتے ہوئے دیکھا۔ برانڈڈ نیو موٹر سائیکل تھا، اس کی چمک دھمک بتا رہی تھی کہ میرے باپ نے اپنی غریبی بیچ کر اسے خریدا ہے۔ مجھے تسلی ہوئی کہ مجھے طلاق نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابا کی بھی فکر ستانے لگ گئی تھی۔ ابا مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس چلے آئے تو میں نے ابا کے سینے سے لگ کر دھیرے سے پہلا سوال یہی کیا کہ ابا نے یہ پیسے کہاں سے جمع کیے؟ اب کس سے ادھار کیا ہے؟ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بیٹی کی خوشی کی خاطر باپ تو اپنا آپ بھی گروی رکھ دیتا ہے۔ بس تمہارے باپ نے تمہاری خوشی کی خاطر خود کو گروی رکھ دیا ہے۔ اب تم کسی بھی طرح اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا۔ میرے ابا مجھ سے وعدہ مانگ رہے تھے کہ صابرہ بیٹی کچھ بھی ہو اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کرنا، تمہاری خوشیوں کی خاطر میں نے سبھی کچھ قربان کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری خوشیوں کو پریشانیوں کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ خاموشی سے بس ابا کی بات سنتی رہ گئی تھی۔ ابا کو کیا بتاتی کہ وہ شخص کس قدر لالچی ہے۔ آج اس نے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کی تھی، کل کو میرے ابا سے کچھ اور بھی تو مانگ سکتا تھا۔ ابا کب تک اس کے ڈیمانڈ پورے کرتے ہی؟ کچھ ہی دیر کے بعد جمال کے دوستوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ سب واہ واہ کرتے جا رہے تھے کہ تیرے سسرال والوں نے تجھے سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ بھابھی کے گھر والے تو بڑے ہی امیر کبیر لگتے ہیں جو اتنا کچھ دیا ہے۔ کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ میرے باپ نے کس قدر ایک ایک پائی جوڑ جوڑ کر یہ شادی کی تھی، جبکہ جمال سب کے بیچ فخر سے کھڑا ہوا تھا جیسے وہ ریاست کا مدینہ ہو، اور اسے تو پھر اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ اس نے میرے بوڑھے باپ کو کتنا مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اپنے ابا کو اس طرح پہلے سے کبھی اتنا بے بس اور لاچار نہیں دیکھا تھا جتنا اپنی منگنی سے لے کر شادی تک کے عرصے میں دیکھا ہوا تھا۔ ہر چیز میں میری ساس نے کوئی نہ کوئی پنگا لے رکھا تھا، ہر بار ان کی کوئی نہ کوئی نئی فرمائش ہوتی تھی اور میرے باپ نے ان کی ہر فرمائش کو پورا کرنے کے لیے ایک کوڑی لگا دی تھی۔ لیکن اب اس موٹر سائیکل والی فرمائش نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ نکاح سے چند لمحوں قبل ایک ایسی فرمائش جو اس بات کا ثبوت تھی کہ جمال اور اس کی ماں کا لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ ولیمے کے بعد ہم لوگ گھر واپس لوٹے تو میری ساس مسکرا کر مجھ سے کہنے لگی، بہو تم آرام سکون کرو، کل تمہیں صبح گھر کی ذمہ داریاں دے دوں گی۔ میری ساس کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ یہ خوشی موٹر سائیکل کی وجہ سے ہے۔ خاندان میں ان کی خوب واہ واہ ہو گئی تھی اور اس لیے وہ ہواؤں میں اڑے جا رہی تھی، ورنہ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک بھی نہیں کرتی تھی۔ جمال کا رویہ بھی موٹر سائیکل ملنے کے بعد میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، اور میں اس بات پر حیران تھی کہ جمال کے پاس تو پہلے بھی ایک موٹر سائیکل تھی، پھر میرے ابا جان سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟
مگر میں چاہ کر بھی سوال نہ کر سکی تھی۔ اگلے ہی دن میری ساس نے مجھے گھر کی ذمہ داریاں دے ڈالی اور مجھے جھاڑو پوچھے کا کام مل گیا تھا۔ مجھے میری حیثیت اور اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے میں نے گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیا تھا۔ مگر اس نئی چمچماتی گاڑی کو میں جب بھی صحن میں کھڑا دیکھتی تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آ جاتا کہ میرے شوہر نے جس گاڑی کے لیے میرے باپ کو اتنا پریشان کیا تھا وہ تو یوں ہی دھول مٹی میں کھڑی ہوئی ہے۔ 4 دن گزر گئے تو جمال کہنے لگا کہ دو موٹر سائیکلیں ہو گئی ہیں، میں تو اپنی ہی موٹر سائیکل کا عادی ہوں، نئی والی بیچ دیتا ہوں۔ پھر ساتھ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا جو بھی زیور ہے وہ بھی مجھے دے دو، میں اسے فروخت کر دوں گا، جو پیسے آئیں گے اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچوں گا، نوکری میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جمال کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے ابا نے مجھے پتلی 4 سونے کی چوڑیاں دی ہوئی تھیں، اور وہ بھی میری مرحوم ماں کی آخری نشانی تھی، جو ابا نے مجھے شادی میں میرے حوالے کر ڈالی تھی۔ میں نے جمال سے کہا کہ انہیں فروخت نہ کریں، وہ میری ماں کی ہیں۔ تو جمیل نے غصے سے مجھے کہنے لگا تمہاری ماں مر چکی ہے، اسے کیا معلوم کہ اس کی سونے کی چوڑیاں کہاں کہاں موجود ہیں، وہ اپنے اعمال کا جواب دے رہی ہوگی، لاؤ چوڑیاں میرے حوالے کر دو۔ جمال نے زبردستی وہ چوڑیاں مجھ سے لے لی تھیں، پھر نئی موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے کلفیاں بیچنے کا تھا اور پھر موٹر سائیکل بیچنے کا، جبکہ میں کمرے میں آ کر زاروں قطار رونے لگا تھا۔ اپنے آپ کو مجھ پر افسوس بھی تھا کہ کیوں مجھے ایسا شوہر ملا جسے نہ میرا خیال ہے اور نہ ہی رشتوں کا لحاظ۔ میں اپنی زندگی ایک ایسے بے غیرت لوگوں کے بیچ میں کیسے گزار سکتی تھی۔ مجھے آنسو بہاتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا۔ میں نے اس سے ابا کی خیریت پوچھی اور اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کیا، جیسے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میری چھوٹی بہن نے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس سے سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ کہنے لگی باجی، ابا نے موٹر سائیکل کا انتظام کرنے کے لیے گھر کو گروی رکھ دیا تھا اور اب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اس گروی گھر کو کیسے چھڑایا جائے، کیونکہ 2 کمروں کے علاوہ اس گھر کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہن کی بات سن کر میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابا نے اتنی بڑی بات مجھ سے بڑی آسانی سے چھپا لی تھی۔ میرے شوہر کو موٹر سائیکل دینے کے لیے انہوں نے اپنا گھر گروی رکھا تھا، لیکن جب بہن کے روپ میں منہ سے نکلی ہوئی یہ دعا نکل بھی گئی تھی تو اب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ابا کو نہ بتاؤں، کیونکہ ابا نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے یہ بات نہ بتائیں۔ فون بند کر کے میں اور بھی زیادہ روئی تھی۔ میری خوشی کے لیے میرے ابا نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بس ان کی اس غلطی نے انہوں نے میری شادی بہت بے قدروں میں کر ڈالی تھی، جنہیں نہ تو ہی میری قدر تھی اور نہ ہی میرے باپ کی۔ لیکن میں ابا کو کیا ہی قصوروار ٹھہراتی۔ جب میرا رشتہ ہوا تھا اس وقت جمال اور اس کی ماں نے بالکل بھی کسی لالچ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی نیک اور شریف ظاہر کرتے تھے۔ ان کے لالچ تو اس وقت کھل کر سامنے آئی جب منگنی ہو گئی اور شادی کے وقت دن قریب آنے لگے۔ وہ بار بار کسی نہ کسی بہانے سے ابا کو بلیک میل کرنے لگے تھے، اور ابا یہ سوچ کر خاموش رہے کہ منگنی ٹوٹے گی تو بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی۔ میں پہلے ہی بھینگی تھی۔ ابا جان کو لگا کہ میرا دوبارہ رشتہ نہیں آئے گا، اس لیے وہ یہ سب سہتے چلے گئے تھے، اور اس بات کا اندازہ فائدہ جمال نے خوب اچھی طرح اٹھا لیا تھا، اور ایسے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میری ساس دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی بد ذات لڑکی، تو کتنی منحوس قدم ہے، تیرے آتے ہی میرے بیٹے پر ایک ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میری ساس سینہ پیٹتی اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ میں پریشانی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔
کہ مجھے اچانک سے برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تیرا دیور بیچنے کے لیے جمال گھر سے نکلا تھا، راستے میں کسی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی ہے اور وہ سڑک پر آ کر گر گیا ہے، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اتنے میں وہاں ڈکیت بھی آ گئے، ڈکیتوں نے مار پیٹ کی اور تیرا زیور چھین لیا، اور ساتھ ہی وہ فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل بھی لے کر چلے گئے تھے۔ فائرنگ کو جمال کی پہلی ہی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، دوسری بھی اس کے کاندھے سے چھو کر باہر کو نکلی ہوئی تھی، تو جمال بہت زخمی ہو گیا تھا۔ نہ زیور رہا نہ موٹر سائیکل، اب میرا بچہ ہسپتال میں پڑا ہے، ٹانگ کی ہڈی بھی نہ جانے کیسے ٹوٹی ہے، اب تو یہ ہسپتال جا کر پتہ چلے گا۔ میری ساس روتے ہوئے مجھے بد دعائیں دے رہی تھی کہ یہ سب کچھ میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ میں یہ سب سن کر پریشان تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ انہیں اتنا سب کچھ ہو گیا ہے۔ میں اور میری ساس ہسپتال کی طرف بھاگے تو پتہ چلا کہ جمال ہمیشہ کے لیے ایک پاؤں سے معذور ہے، کیونکہ صرف اس کی ٹانگ کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی بلکہ ایک گولی بھی اس کی ٹانگ میں اس طرح سے لگ گئی تھی کہ اس جگہ سے اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑ گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح سے چکر لگانا شروع کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ مستقل طور پر ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا۔ نہ زیور رہا تھا، نہ موٹر سائیکل، نہ ہی جمال کا لالچ باقی بچا تھا۔ وہ اپاہج ہو کر بستر پر پڑا تھا اور اب میرے آگے وہ کسی قابل بھی نہیں تھا۔ میری ساس جو مجھے میرے بھیگے پن پر تانے سنایا کرتی تھی، انہیں بیٹے کی معذوری پر منہ پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اپنی اولاد پر آئی تو میری ساس کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا، جبکہ روز روز وہ مجھے بھینگے ہونے کا کچھ نہ کچھ کہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا جو کچھ جمال کے ساتھ ہوا مجھے اس پر افسوس نہ ہوا، لیکن جو کچھ جمال اور اس کی ماں نے کیا تھا، کہیں نہ کہیں انہیں تو اس کی سزا بھگت ہی چکی تھی۔ انہوں نے تو میرے بابا جان کی کمر توڑ ڈالی تھی، میرا گھر گروی پڑا ہوا تھا، میں کیسے ان لوگوں پر رحم کھا لیتی۔ لیکن اس لیے تو میں نے آگے بڑھ کر حسینوں جمال کو سہارا دیا اور کہا، تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بند آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا تھا، اس نے مجھ سے نظریں بھی نہ ملائی تھیں۔ میرے ابا داماد کا ایکسیڈنٹ کا سن کر بھاگے دھوڑے چلے آئے تھے اور اب بھی میرے شوہر سے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہے تھے۔ انہوں نے میری ساس کو تسلی بھی دی اور کچھ پیسے بھی ہاتھ پر رکھنے چاہے تھے۔ ابا کی اس حرکت پر میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ پیسے ابا جان کی جیب میں واپس ڈال دیے اور کہا، خبردار ابا، اب آپ ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ سب کچھ جمال کی لالچ کا ہی نتیجہ ہے جو وہ بھگت رہا ہے۔ میری بات سن کر ابا کہنے لگے، بیٹی اگر ایسی بات ہے تو آزمائش کسی پر بھی تو آ سکتی ہے۔ میں نے ابا سے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں، لیکن اب آپ کوئی بھی مدد نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی بلیک میل ہوں گے۔ چھوٹی بہن کے مستقبل کا بھی خیال ہے، اس کی داڑھی بھی تو دیکھیں نا، کرنی ہے، شادی بھی کرنی ہے اور گھر گروی ہے، اس لیے تو آپ قرضوں میں ڈوب جائیں گے۔ گھر گروی والی بات پر ابا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر نظر چرانے لگ گئے تھے۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں آپ کا بازو بننا چاہتی ہوں، بوجھ تو بہت زیادہ بن چکی ہوں، اب مجھے سہارا بننے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چھوٹی بہن کی شادی پر میں برابر میں حصہ ڈالوں گی۔ ابا جان نے مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور کہنے لگے، بس بیٹی تم اپنا گھر آباد رکھو اور کوئی فکر نہ کرو اپنے ابا کی تربیت پر۔ مجھے بڑا ناز ہے کہ ابا نے ہمیں کبھی نفرت کرنا نہیں سکھایا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اب بھی جمال سے ویسی نفرت نہیں کر سکی تھی جس نفرت کے وہ قابل تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کی ہسپتال سے چھٹی ہو گئی اور وہ ویل چیئر پر گھر پر واپس لوٹا تھا۔ ہفتہ پہلے موٹر سائیکل پر وہ بڑے غرور اور اکڑ سے بیٹھ کر
گھر سے باہر کو نکلا تھا اور آج ویل چیئر پر واپس لوٹا تھا۔ اس ایک ہفتے میں جمال نے مجھ سے کوئی بات چیت نہ کی تھی، وہ بالکل خاموش رہا تھا۔ مجھے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، میں بات کرتی تو تب بھی بہت کم ہی جواب دیتا۔ میں نے جمال کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اسے اٹھانا بٹھانا، اس کا خیال رکھنا، میں نے سب کچھ کیا تھا۔ گھرداری بھی میں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جب 15 دن گزرے تو جمال کی طبیعت میں کچھ بہتر ہوئی اور وہ خود سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، صابرہ میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ پھر شاید اسے میرے باپ سے پیسے چاہیے ہوں گے، کیونکہ اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں تھا، کوئی بھی کام کاج ہی نہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، تم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، میری وجہ سے تم لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں جانتا ہوں تمہارا باپ اس قابل نہیں کہ وہ ہماری فرمائشوں کو پورا کر سکے، لیکن ہم نے تمہارے باپ کو بلیک میل کر کر کے انہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ میں نے تم سے شادی کے لیے تمہاری قیمت لگائی، اور دیکھو آج میں تم سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں۔ تمہاری تو آنکھوں میں پیدائشی نقص ہے، مسئلہ ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا نہیں۔ بھینگا ہونا کوئی برائی تو نہیں، میں تمہیں سب کچھ صحیح نظر آتا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، کسی کی محتاج نہیں ہو، لیکن مجھے دیکھو، میں ایک پاؤں سے معذور ہو گیا ہوں، میں تو اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تمہارے سہارے کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ جس موٹر سائیکل کے لیے میں تڑپ رہا تھا، اسی کی وجہ سے میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جس زیور کے لیے میں نے تمہاری مری ہوئی ماں کے لیے برے لفظ استعمال کیے تھے، اسی زیور کی وجہ سے میرے پیروں میں گولی لگ گئی تھی۔ کاش کہ میں نہ ہی تمہاری ماں کا زیور لیتا اور نہ ہی موٹر سائیکل کی لالچ کرتا، تو آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا۔ جمال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی کمرے کے دروازے پر کھڑی آنسو بہا جا رہی تھی، اور دونوں ماں بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے جمال کے باروں میں ہاتھ پھیرا تھا، اسے سینے سے لگا لیا تھا اور کہا کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ جمیل کہنے لگا کہ میرے اکاؤنٹ میں کافی سارا پیسہ جمع ہے، اس میں سے تم پیسہ نکالو اور اپنے باپ کو سینڈ کر دو اور واپس بھی کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے گھر گروی رکھا ہوا ہے، یہ مشورہ میں نے ہی انہیں دیا تھا کہ وہ گھر گروی رکھ کر مجھے موٹر سائیکل دے دیں۔ وہ بہت شرمندہ تھا، مگر اس نے مجھے ایک چیک سائن کر کے دے دیا تھا۔ میں نے وہ پیسے اکاؤنٹ سے نکلوا کر اپنے ابا کو دے دیے تھے، اور ہمارا گھر واپس ابا کو مل گیا تھا۔ بچے ہوئے پیسوں سے جمال نے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی تھی۔ میں جمال کا ساتھ دینے لگ گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ دکان کچھ ہی دنوں میں اچھی چل رہی تھی، اور پھر ہمارے گھر کا گزر بسر ٹھیک ٹھاک ہونے لگا تھا۔ اب کچھ عرصے کے بعد ہی جمال کا آپریشن تھا، اور اس کے پیروں تلے سے زمین ہی لکڑی کی ٹانگ لگنی ہے، جس کے بعد شاید وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے۔ میں سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جمال کے حق میں دعا کریں، اور ساتھ میں ہر بیٹے اور اس کی ماں سے کہوں گی کہ کبھی بیٹی والوں کی مجبوریوں کا تماشا نہ بنائیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، انہیں بلیک میل کر کے مجبور نہ کریں کہ وہ اپنے جسم کا سے خون کا آخری قطرہ بھی بیچ کر اپنی بیٹی کی خوشیاں خریدی۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کو اپنی بہو بناتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے زندگی کی ہر خوشی دیں، نہ کہ لڑکی کے باپ کے سر پر بوجھ ڈالیں۔ ہر انسان کے 4 چہرے ہوتے ہیں، جو
ایک وہ جو فیس بک پہ دکھاتا ہے، دوسرا وہ جو اس سے جڑے آس پاس لوگ دیکھتے ہیں، تیسرا وہ جو صرف اپنے گھر اور فیملی والوں کو دکھاتا ہے، چوتھا وہ جو چہرہ سب سے چھپاتا ہے۔ بیوی بچے بھی اس سے واقف کار نہیں ہوتے۔ یہی انسان کا اصل چہرہ ہے جو کبھی اس کے قول و عمل سے تھوڑا تھوڑا لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر عورت شریعت کی پابند ہے، پردہ کرتی ہے، بلا ضرورت بازار سے نہیں جاتی، گھر سے نہیں نکلتی، مگر ملک کے چھوٹے بڑے شہر کے کسی بھی مارکیٹ کا لگاؤ تو عورتوں کی سونامی پر بے پردہ ہے۔ مردوں کے لیے نظریں نیچے رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ نظریں نیچے رکھے گا تو دھکا لگے گا، کسی عورت کو گرانے کا سبب بن جائے گا، وہ آگے سے چیخ چلا کر بولے گی آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ یہاں ہر مرد 5 وقت کا نمازی ہے جو نماز کے علاوہ دوسرے اعمال میں بھی فرائض کے ساتھ ایک سنت بھی ترک نہیں کرتا۔ یہاں کدو بھی سنت سمجھ کر لوگ روزانہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ثواب کما رہے ہوتے ہیں۔ ریل لائف میں دیکھو تو مسجدوں کی صفوں میں 200 نمازی نہیں ہوتے اور سڑکوں پر 1000 سے بھی زیادہ اوپر لوگ ملیں گے جو جماعت کے ٹائم پر سڑکوں اور مارکیٹوں میں گل غبارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض نماز قضا ہو رہی ہے، یہاں ہر کوئی طلاق یافتہ بیواؤں سے شادی کر کے سنت پوری کر رہا ہے، مگر باہر کی دنیا میں کنواری لڑکیاں بوری ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ملتے۔ یہاں ہر کوئی غریب کی مدد کر رہا ہے، یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے، مگر ریل لائف میں یتیم غریب بیوائیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ غیر لوگ تو کیا اپنے قریبی رشتہ دار، محرم رشتہ دار بھی نہیں پوچھتے۔ شریف سے شریف عورت بھی پیٹ کے لیے عصمت فروشی پر مجبور ہے۔ یہاں ہر اسلامی لیکچر ہے جو کوئی صدقہ دینے والا ہے، ہر کوئی غریب کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے، جہیز نہیں لیتا، لعنت سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی شادیاں نہیں ہو رہی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔